الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا حضرات محترم، ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے اس کائنات کے اندر ہمارے لیے اللہ کی ذات کے بعد سب سے مقدس، مطہر اور معظم ذات جو ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص بھی نبی کریم کی بات پہ ذرہ برابر شک بھی کرے تو ہم اسے مسلمان یا ایماندار تصور نہیں کرتے، بلکہ حقیقت ہے کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم کی زبان سے یہ بات پر فرمائی، واللہ لا یؤمن احدکم اللہ کی قسم ہے تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ لمن تبع بہ، جب تک وہ اپنی خواہش کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نہ کر دے۔ انسان کے اندر خواہش اچھی بھی آتی ہے، بری بھی آتی ہے، لیکن یاد رکھیں ایک جگہ اور ایک ذات ایسی ہے، اس جگہ کے متعلق صرف برا سوچے بھی تو دردناک عذاب سے نہیں بچ سکتا، اور اس شخصیت کے متعلق زبان سے نہ کہیں، صرف ذہن سے سوچ لیں، اللہ سارے اعمال برباد کر دیتا ہے۔ جگہ ہے وہ بیت اللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز میں فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، جو بیت اللہ کے متعلق بری سوچ بھی رکھے گا وہ دردناک عذاب سے نہیں بچے گا۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ کے متعلق صرف بری سوچ رکھنا، زبان سے کچھ نہیں کہنا،
اللہ سارے اعمال برباد کر دیں گے، اس بندے کے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی ہیں ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یلعن آخر الامت اولہا، ایک وقت آئے گا اس امت کے آخری لوگ جو پہلے لوگ ہیں ان پہ لعنت کریں گے، انہیں برا بلا کہیں گے۔ پہلے لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور آخری لوگ کون ہیں؟ وہ ہم۔ آج جب ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، باہم گفتگو کرتے ہیں اور ہم ڈسکس کرتے ہیں ان پاک باز لوگوں کا جن کی اللہ نے قسم اٹھائی، جنہیں اللہ نے اپنا کہا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، جن کے متعلق قرآن میں بارہا مرتبہ کہا لقد رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب پہ راضی ہو گیا۔ یہ سرٹیفکیٹ ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا ان کی زندگی، ان کی شخصیات یا ان کے کردار کے متعلق ہم گفتگو کریں، ان کے مقابلے میں ہمارا کیا کردار کیا ہے کبھی نہیں سوچا۔ آج امت مسلمہ کے اندر ہمارے نوجوان علم کے نہ ہونے کی وجہ سے ان پاک باز شخصیات کے متعلق زبان درازی کر رہے ہیں، بعض بدبختوں کے پروپیگنڈے میں آ کے۔ ان میں ایک شخصیت ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو اس ذی الحج کا 18 تاریخ کو ظلماً شہید کر دیے گئے۔ سیدنا عثمان کون ہیں؟ ان کی شخصیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی نظر میں ان کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کی نظر میں ان کی حیثیت کیا ہے؟ پہلے یہ بات عرض کروں گا، پھر ان اعتراضات کا جواب عرض کروں گا جو ان پہ لگائے گئے اور ان کی حیثیت کیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، سب سے پہلے یہ بات میں عرض کر دوں، یہ ہر مسلمان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات مجھے میرے رب نے بتائی ہے۔ کیا؟ اللہ نے فرمایا جب میں نے اپنی مخلوق یعنی انسان بنانے کا ارادہ کیا نا، اس وقت یعنی پہلے انسان سے لے کر قیامت تک جتنے انسان دنیا میں آنے تھے اللہ کے علم کے مطابق، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں پہ نظر ڈالی۔ کس کا کیسا دل ہے؟ میں نے ساری انسانیت میں سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری انسان آنے والے تک جب سب کے دلوں پہ نظر ڈالی تو سب سے خوبصورت دل جو ہے جناب محمد الرسول اللہ کا تھا۔ اس لیے میں نے آپ کو نبوت کی سروری سرداری عطا فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے اپنی مخلوق کی دلوں پہ نظر ڈالی تو نبی کریم کے بعد جو بہترین دل میں نے دیکھے ان کو نبی کریم کا ساتھی بنایا۔ یعنی اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے مخلوق میں بہترین دلوں والے لوگ تھے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے۔ اور آج زبانیں اتنی لمبی ہو گئی ہیں نعوذ باللہ من ذالک، اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ کی زندگی میں منافق تھے، لیکن کبھی کسی منافق کو صحابی نہیں کہا۔ صحابی اس شخصیت کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں اسے موت آئی، وہ صحابی ہے۔ جو بندہ منافق ہے اسے صحابی کوئی نہیں کہہ سکتا۔ آج تک عبداللہ بن ابی کو کبھی کسی نے صحابی نہیں کہا، کیونکہ وہ بے ایمان تھا۔ بے شک وہ کلمہ پڑھتا تھا، نبی کریم کے پیچھے نماز پڑھتا، جب نماز ختم ہوتی تو اٹھ کے کھڑا ہو جاتا لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور آپ کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں انکا واللہ باللہ ثم تاللہ انکا لرسول لامین لصدیق۔ نبی کریم
آپ نماز مصلی رسول پہ بیٹھے ہوتے، نماز ختم کر کے تشریف فرما ہوتے، قسمیں اٹھا کے کہتا آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ سچے ہیں، لیکن اللہ تو دلوں کو جانتا ہے نا۔ اللہ نے سورۃ منافقون اتاری، کہا اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اے نبی تیرے پاس یہ منافق آ کے قسمیں اٹھاتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب ان منافقین کو سامنے رکھ کے نبی کریم کے وہ پاکیزہ، وہ مقدس، وہ مطہر، وہ خیر خواہ لوگ جو واقعتاً صحابی تھے، انہیں بھی اس لائن میں لے آنا، اس سے بڑا بد نصیب دنیا میں کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ پہلے تو اہل تشیع یہ سارے کام کرتے تھے، ہم اس بنیاد پہ ان سے نفرت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے ساتھیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ اس لیے آج اہل سنت میں بھی بعض ایسے لوگ جنہوں نے عبداللہ بن ابی منافق کی طرح لبادہ اہل سنت کا اوڑا ہوا ہے، لیکن پیارے نبی کے صحابیوں پہ لعنت کرتے ہیں یا انہیں برا کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا سیکون بعدی، میرے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے یسبون اصحابی، میرے صحابیوں پہ برا بلا کہیں گے، ان پہ زبان درازی کریں گے، تو آپ کیا کرنا؟ فعلیہ لعنت اللہ علی شرکم، ان کی اس شر پہ، ان پہ اللہ کی لعنت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پہ لعنت کی۔ اب میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار صحابہ، ان میں سب سے ٹاپر، سب سے بہترین، سب سے مقرب جو لوگ تھے، ان میں ایک تھے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی شخصیت کے متعلق یہ بات عرض کر دوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ عام الفیل میں پیدا ہوئے، یعنی جس سال ہاتھیوں کا واقعہ ہوا، یعنی ابراہہ کے ہاتھیوں کو اللہ نے کنکریوں سے مارا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال دنیا میں تشریف لائے۔ یہ اس سے 6 سال بعد پیدا ہوئے، نبی کریم سے تقریباً 6 سال چھوٹے تھے۔ یہ کون تھے؟ یہ مکہ کے ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رشتہ کیا تھا؟ یعنی آپ اسلام کو ابھی چھوڑ دیں، نبی کریم کے ساتھ نسبی رشتہ کیا تھا؟ تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام عثمان، ان کے والد عفان، ان کے والد ابو العاص، ان کے والد امیہ، ان کے والد عبد الشمس، اور ان کے والد عبد مناف۔ یہ عبد مناف جو تھے، یہاں سے نبی کریم کا نسب اور سیدنا عثمان کا ایک ہو جاتا ہے۔ نبی کریم کے ددحال میں بھی عبد مناف جو تھے، یہ ایک ہی تھے۔ عبد مناف کے بیٹوں میں ایک عبد الشمس تھے اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا مکرم تھے۔ اس کے بعد ماں کی طرف سے نبی کریم کے ساتھ رشتہ کیا تھا؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی، اس کا نام تھا ام حکیم بیضاء بن عبد المطلب۔ ام حکیم بن بیضاء بن عبد المطلب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی تھی۔ سیدنا عثمان کی نانی سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی تھی۔ آپ کے والد عفان نبی کریم کے پھپھی زاد بھائی تھے، نبی کریم ان کے ماموں زاد تھے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کے والد محترم عبداللہ اور ام حق یہ جو تھی بیضاء، یہ دونوں جڑواں بہن بھائی تھے۔ باہر جڑواں تھے یا الگ تھے، دونوں سکے بہن بھائی ایک ماں کی اولاد میں سے تھے۔ سیدنا عثمان اسلام کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ رشتہ تھا۔
اور یہ شخصیت جب اللہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے مرحمت فرمایا تو آپ نے جو دعوت دی 3 مرد مسلمان ہوئے تھے، ان میں ایک بالغ تھے جو سمجھ سوچ والے تھے، اور 2 بچے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ہی تھے۔ جو بالغ تھے ان کا نام سیدنا ابو بکر بن ابی قحافہ تھا، اور بچے 2 تھے، ایک زید بن حارثہ تھے، یہ نبی کریم کے غلام بھی تھے اور منہ بولے بیٹے بھی تھے، اور ایک سیدنا علی بن ابی طالب تھے جو نبی کریم کے گھر میں کفالت میں رہتے تھے۔ یہ 3 لوگ پہلے دن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو یہ مسلمان ہو گئے۔ اسلام کے اندر چوتھا انسان جو داخل ہوا تھا مردوں میں، ان کا نام سیدنا عثمان بن عفان ہے۔ دوسرے دن سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عثمان کو کہا کہ اے عثمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتایا، اللہ نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا، آپ کی دعوت یہ ہے، عثمان اسے قبول کر لو۔ کیوں؟ سیدنا ابو بکر بھی ایک تاجر تھے، سیدنا عثمان بھی ایک تاجر تھے، یہ تاجر ہونے کے ناطے دوستی تھی ان دونوں بزرگوں کی، تو انہوں نے سیدنا عثمان کو کہا تو سیدنا عثمان نے ایک لمحہ تاخیر کیے بغیر اسلام کو قبول کر لیا۔ بعد میں اس کا سبب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں حال ہی میں جب شام سے واپس آ رہا تھا اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ، مقام زرقاء، یہ شام کے اندر ایک شہر ہے، آج بھی ہے، مقام زرقاء کے پاس ہم نے پڑاؤ کیا ایک الگ جگہ پہ۔ جب رات کو ابھی ہم سو رہے تھے، ہماری کچی نیند تھی، تو ہمیں ایک آواز آئی، کہنے لگے لوگو، مکہ میں احمد تشریف لا چکے، جاؤ ان پہ ایمان لے آؤ۔ ہم ایک دم ہڑبڑا کے اٹھے، چاروں طرف دیکھا تو کوئی بھی نظر نہ آیا، لیکن ہم نے شعوری طور پہ یہ آواز سنی اور مکہ میں آئے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پتہ چلا، تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ جس وقت آپ مسلمان ہوئے، نبی کریم کی عمر مبارک 40 سال تھی، سیدنا عثمان کی عمر مبارک 34 سال تھی۔ ابھی بالکل جوانی کے اندر سیدنا عثمان نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک حادثہ ہوا۔ جب نبوت کے دوسرے سال نبی کریم کو حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے قریبی لوگوں کو ڈراؤ، تو نبی کریم نے کوہ صفا پہ، جو صفا پہاڑی ہے جہاں سے سعی شروع کرتے ہیں، اس پہاڑی کے اوپر چڑھ کے نبی کریم نے بنو عبد مناف، یہ نبی کریم کی 5ویں پشت میں جو دادا تھے، ان کی اولاد میں سارے لوگ، ان سب کو بلایا، یا بنی فلان، یا بنی فلان، یا بنی فلان، یہاں آ۔ اس وقت مکے میں رواج یہ تھا کہ جب بھی کوئی اہم بات کرنی ہوتی، کسی خطرے سے آگاہ کرنا ہوتا، یا آپس میں کوئی اہم بات کی مشاورت کرنا ہوتی، تو پہاڑی پہ چڑھ کے سب کو بلایا جاتا، سب آ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، ساری اقوام، جتنے آپ کے خاندان کے لوگ تھے، سب آ گئے۔ آپ نے ان سے کہا، میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے، میری ذات کے متعلق اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے تو بتاؤ۔ سب نے بیک زبان یہ کہا کہ ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا اور امانت دار پایا۔ یہ کسی شخصیت کے متعلق ایسی 2 باتیں ہیں، میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں نبی مکرم کے علاوہ یہ کسی میں نہیں ہے، کہ جس نے ہمیشہ سچ بولا ہو، جس کی زندگی میں کبھی ایک پائی کا داغ بھی خیانت کا نہ ہو، یہ نبی مکرم کی ذات ہی تھی۔ اللہ ہزاروں کروڑوں درود و سلام بھیجے آپ کی ذات مطہرہ پر۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے
ان کو یہ کہا کہ میرے متعلق بتاؤ. سب نے کہا ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا اور امانت دار پایا. آپ نے دوسری بات یہ کہی اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کے اوپر جہاں میں کھڑا ہوں جس کے نیچے تم سب کھڑے ہو اس کے پیچھے ایک فوج کھڑی ہے ابھی تم پہ حملہ آور ہو جائے گی, کیا میری بات کو تسلیم کرو گے؟ سب نے کہا کہ آپ کی زبان سے کبھی غلط بات نہیں نکلی, اگر آپ فرماتے ہیں تو ہم یقین کریں گے کہ ابھی اس پہاڑ کے پیچھے سے بے شک ہم نے نہیں دیکھی ایک فوج ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو جائے گی. آپ نے فرمایا اگر میری بات پہ اتنا یقین ہے تو پھر آپ نے اصل دعوت دی. کہا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم, اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے. اب یہ اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں تھی کہ جس سے کوئی انسان مشتعل ہوتا, آپ نے کوئی ایسی بات تو نہیں کہی تھی جس پہ خوف زدہ کوئی ہو جاتا یا جس بات پہ غصے میں آ کے کوئی گالیاں نکالنی شروع کر دیتا. لیکن میرے بھائیوں یہ حقیقتاً ایک دعوت ایسی تھی جو ان کے پورے نظام کو, ان کے مذہبی ساری اجارہ داری کو زمین بوس کرتا تھا, کیونکہ وہ لات منات اور عزا کو اپنا رب سمجھتے تھے. انہیں کہا یہ گیا تھا کہ اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں ہے, اگر تم اللہ واحد کو الہ مان لو گے باقی سب کو چھوڑ دو گے تو عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے. سب سے پہلے جس شخص نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وہ آپ کا سکا چچا ابو لہب تھا. ابو لہب وہ تھا جس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ جب پتہ چلا کہ میرے بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹا ہوا ہے, اس نے اس کی لونڈی سویبہ جس نے آ کے اسے اطلاع دی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتایا تو اس نے اسے آزاد کر دیا. اور اس کے بعد نبی مکرم کے ساتھ نبوت سے پہلے اتنا اچھا تعلق تھا اس کا کہ اس نے اپنے دونوں بیٹے عتبہ اور عتیبہ دونوں کا نکاح نبی مکرم کی صاحبزادیوں سے کیا تھا, ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی. نبی مکرم کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام کلثوم یہ ابو لہب کے دونوں بیٹوں کے ساتھ منسوب تھی. اب یہاں جو واقعہ ہوا اس میں ابو لہب نے اسی وقت کہا نعوذ باللہ من ذالک تبا لک یا محمد. بات کہتے ہوئے خوف آتا ہے, کہنے لگا اے محمد تو ہلاک ہو جا, کیا اس لیے ہمیں جمع کیا ہے؟ نبی مکرم دنیا میں شرافت کی انتہاؤں تک تھے, باوجود اس بات کے کہ اس نے بدتمیزی کی, اس نے آپ پہ برا کلمہ بولا, لیکن آپ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ خلق عظیم کے منصب پہ فائز تھے. آپ نے اس کا جواب اس طرح نہیں دیا, خاموش ہو گئے. لیکن اللہ کو برداشت نہ ہوا, اللہ نے اسی وقت سورت نازل کر دی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب. ہلاک ہو جائے ابی لہب اور اس کا مال بھی ہلاک ہو جائے, اس کی بیوی بھی ہلاک ہو جائے جو لکڑیاں اکٹھی کرنے والی ہے. جب یہ بات سنی تو ان دونوں میاں بیوی نے گھر جا کے اپنے بچوں سے کہا جاؤ نبی مکرم کی صاحبزادیوں کو طلاق دے آؤ. عتبہ اور عتیبہ اپنے والدین کے کہنے پہ نبی مکرم کے پاس آ کے نبی مکرم کی بیٹیوں کے متعلق ایک نے تو اتنا کہا کہ میں اسے طلاق دیتا ہوں, دوسرے نے بدتمیزی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, اور آپ نے اس وقت دکھ کے ساتھ فرمایا کہ جا تمہیں جنگل کا کتا کھائے گا. جب انہوں نے واپس جا کے یہ بتایا تو وہ تو خوفزدہ ہو گیا کہ اس شخصیت کی زبان سے بات نکلی ہے پوری نہ ہو جائے. اس نے اپنے بچوں کو باہر نکالنا چھوڑ دیا. لیکن آپ یہ جانتے ہیں ایک بیٹیوں والا باپ ہو وہ کوئی بھی ہے, جب اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے تو اس پہ کیا گزرتی ہے.
یہ ساری گزارشات سمجھانے کا ایک مقصد تھا صاحب۔ جب نبی مکرم اس بات پہ سخت غمزدہ ہوئے کہ ان کی بیٹیوں کا معاملہ جو بالکل قریب تھا انہیں طلاقیں دے دی گئی، تو اس وقت پھر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی مکرم کو کہا، میں آپ کا خادم، آپ اپنی ایک بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق پیغام بھیجا کہ میں ان کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی، ان کا نام زینب تھا، ان کی شادی نبوت سے پہلے ابی العاص کے ساتھ ہوئی تھی، یہ بھی بنی امیہ کا ایک جوان تھا، یہ جنگ بدر کے بعد مسلمان ہوا تھا، اور سیدنا عثمان دوسرے داماد بنے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اللہ رب العزت نے ان دونوں کو آپس میں ملایا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے اس وقت یہ شعر کہے، کیونکہ سیدنا عثمان چہرے مہرے قد بت کے اعتبار سے بہت خوبصورت تھے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سیدہ رقیہ بھی بڑی خوبصورت تھی۔ تو اس وقت جب یہ رخصتی ہونے لگی تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، احسن زوجین رآہما انسان، انسانوں کے اندر کبھی کسی نے اتنا خوبصورت جوڑا نہیں دیکھا۔ وہ کون ہے؟ رقیۃ و زوجہا عثمان، وہ میری بیٹی رقیہ ہے اور ان کے خامد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ انسانوں کے اندر اتنا خوبصورت جوڑا کسی نے نہیں دیکھا، اس میں کوئی شک نہیں، ماں کے لیے اپنی بیٹی، اپنا داماد سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، لیکن اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، جب آپ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ سیدنا عثمان انتہائی خوبصورت انسان تھے، اور نبی مکرم جو کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت، ان کی اولاد بھی بڑی خوبصورت تھی۔ تو اللہ رب العزت نے ان دونوں پاکیزہ اور مقدس ہستیوں کو ملایا۔ اس کے بعد مکہ کے لوگوں کی تکلیفیں، مکہ کے لوگوں نے مصیبتیں ان پہ ڈالی، ان میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چاچا حکم بن ابی العاص تھا، اس نے سیدنا عثمان کو زنجیروں سے باندھ دیا، کہا یا تو اس دین کو چھوڑو، واپس اپنے دین میں پلٹو، وگرنہ میں تمہیں اسی طرح زنجیروں سے باندھ کے مار دوں گا۔ تو سیدنا عثمان کی یہ استقامت تھی، کہنے لگے کہ مرنا تو قبول ہے لیکن محمد الرسول اللہ کا دین چھوڑنا قبول نہیں ہے۔ یعنی سب کچھ اپنے معاملے میں خود مختار ہونے کے باوجود ان کے ساتھ بھی سختیاں ہوئیں۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا، اپنے ساتھیوں کا یہ معاملہ دیکھا، اور پھر ایک بہت بڑا واقعہ ہوا، حضرت سمیہ اور یاسر ان دونوں کو شہید کر دیا گیا، اور بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب جو اس وقت چند نفوس پہ مسلمان تھے، جن کی تعداد 100 تک بھی نہیں پہنچتی تھی، ان میں سے ان لوگوں کو کہا کہ تم یہاں سے حبشہ کی طرف چلے جاؤ۔ حبشہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ایک عادل حکمران ہے جو کسی پہ نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم ہونے دیتا ہے۔ تو نبی کریم نے فرمایا، لو خرجتم الی الحبشۃ فإن بها ملکا لا یظلم عنده احد، وہاں ایک ایسے بادشاہ کی حکمرانی ہے جس کے پاس ظلم نہیں ہوتا، اس لیے سیدنا عثمان بن عفان اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ اور مسلمانوں کی ایک جماعت یہاں مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلی گئی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابراہیم اور سیدنا لوط کے بعد اگر کسی فیملی نے، کسی خاندان نے، کسی میاں بیوی نے ہجرت کی ہے تو وہ نبی مکرم کے داماد محترم سیدنا عثمان اور ان کی بیوی رقیہ تھی، جنہوں نے اسلام کے لیے ہجرت کی۔ جب یہ لوگ حبشہ میں امن و امان سے رہنے لگے
تو انہیں ایک افواہ معلوم ہوئی کہ مکے کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، حالانکہ خبر غلط تھی۔ یہ سب لوگ خوشی سے وہاں سے پلٹ آئے۔ یہ جب واپس آئے تو مکہ کے قریب پہنچنے کے بعد انہیں علم ہوا کہ یہ خبر غلط ہے۔ تو اس وقت دوسرے لوگ تو واپس پلٹ گئے دوبارہ، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ پھر وہاں نہیں گئے، آپ مکہ مکرمہ میں تشریف لے آئے۔ اس کے بعد پھر ایک لمبا عرصہ پھر آپ مدینہ منورہ جانے کے لیے حکم ہوا تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں چلے گئے۔ اب آپ کی اسلام کے لیے خدمات اور یہ سارے معاملات کیا ہیں؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ ایک تاجر اور مالدار شخص تھے، انہوں نے ہمیشہ اپنا مال اسلام کی سربلندی اور دین کی آبیاری کے لیے خرچ کیا۔ جب مدینہ منورہ میں گئے تو وہاں پہ مسجد نبوی بنائی گئی۔ سب سے پہلے مہاجرین کی آباد کاری سے بھی پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اللہ کا گھر بننا چاہیے، کیونکہ اللہ کا گھر ایک ایسی چیز ہے جہاں مسلمانوں کی تربیت ہو سکتی ہے، جہاں انسانوں کے دلوں کو بدلا جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی آج ہمارا مساجد کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں دوسروں کے دل توڑے جاتے ہیں، یہاں ایک دوسرے کو گالیاں دی جاتی ہیں، حالانکہ مساجد اس لیے نہیں تھی۔ یہ مساجد مسلمانوں کی تربیت گاہ ہے، یہاں مسلمانوں کے دلوں کو ملایا جاتا ہے، یہاں مسلمانوں میں محبت پیدا کی جاتی ہے اور مسلمانوں کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا جاتا ہے۔ مسجد نبوی جب بنی تو وہ ایک دار العدل بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں فیصلے صادر فرمایا کرتے، وہ ایک چھاؤنی بھی تھی جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مختلف ترتیب دے کے جنگی وفد بھیجا کرتے تھے۔ وہ ایک دار العلم تھا جہاں لوگوں کو پڑھایا سمجھایا جاتا تھا، جہاں قرآن کی تعلیم دی جاتی تھی، لوگوں کے اخلاق سنوارے جاتے تھے۔ ایک وقت آیا کہ مسجد نبوی تنگی داماں کی شکایت کرنے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں جو اللہ کے گھر کی وسعت کے لیے فلاں جگہ خرید کے دے۔ ابھی یہ مدینہ مکہ مکرمہ سے مہاجر ہو کے آئے تھے، اہل مدینہ نے ان مہاجروں کو سنبھالا تھا، مالی اعتبار سے ابھی کوئی اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ اتنی بڑی جگہ خرید کے دے دے۔ تو ایسے حالات میں سیدنا عثمان اٹھے، کہا یا رسول اللہ یہ جنت کی بشارت ہے، میں اس جگہ کو خریدنے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ تو سیدنا عثمان بن عفان نے اکیلے اس جگہ کو خریدا، اور خریدنے کے بعد اللہ کے وہ مسجد نبوی جس کو دیکھنے کے لیے نظریں ترستی ہیں، جب مدینہ منورہ کی طرف جاتے ہیں تو دل دھڑکتے ہیں۔ اور یقین مانیے ایک مرتبہ اتفاق ایسا ہوا کہ فجر کی اذان سے پہلے ہم مدینہ منورہ میں اترے، ادھر فجر کی نماز شروع ہو چکی تھی، ہم جا رہے تھے، اس وقت ایک امام تھے ابو ایوب برماوی رحمہ اللہ، فوت ہو چکے، وہ فجر کی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ ہمیں نہیں پتا کہ سڑک کون سی ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں، بس ذہن میں ایک ہی تصور تھا، پہلی دفعہ اللہ کے نبی کی مسجد کو دیکھنا وہ کیسی ہوگی، اور وہ تلاوت کی ایسی خوبصورت دھن تھی کہ ایسا تھا جیسے ہوا میں اڑے جا رہے ہیں۔ اور مدینہ منورہ کی عجیب و غریب کیفیت ہے، مکہ مکرمہ اپنی جگہ، لیکن مدینہ منورہ میں رسول اللہ کی دعا کی وجہ سے کہ آپ نے فرمایا اللہ میرے باپ ابراہیم نے مکے کے لیے دعا مانگی تھی، میں مدینہ کے لیے دعا مانگتا ہوں، اللہ یہاں دگنی برکت عطا فرما دے۔ اللہ نے بڑی برکتیں نازل فرمائی ہے اپنی مقدس اس شہر میں، جہاں آج ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مسجد نبوی کی توسیع میں سب سے بڑا حصہ آپ نے ڈالا۔ اس کے بعد مدینہ کے اندر کوئی میٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا سوائے بئر روما کے، یہ ایک یہودی کی ملکیت تھی۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جا کے کہا کہ بھائی تو مسلمانوں کے لیے عام کر دے، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، اللہ ایک کنواں تمہیں جنت میں عطا کرے گا۔ اس نے کہا نہیں جی، یہ میری روزی روٹی کا مسئلہ ہے، میں کس طرح کر سکتا ہوں۔ حضرت عثمان نے یہ بات سن لی، نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ، جو سودا آپ اس سے کر رہے تھے کہ یہ کنواں اگر خرید کے مسلمانوں کے لیے مختص کر دو، جنت کے میں ایک کنویں کی ضمانت دیتا ہوں، کیا یہ سودا میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں عثمان، تم کر دو۔ تو سیدنا عثمان نے اسے کہا، پہلے تو وہ بیچنے پہ آمادہ نہ ہوا اور اس نے بہت بھاری قیمت کہی، کہا 12,000 درہم میں آدھا کنواں دوں گا۔ اس نے سیدنا عثمان نے کہا مجھے منظور ہے۔ یہ لوگ جنت کے ایسے طالب تھے، انہوں نے پیسے کو پیسہ سمجھا ہی کبھی نہیں، کہا مجھے منظور ہے۔ اور طے یہ پایا ایک دن سیدنا عثمان پانی نکالیں گے، ایک دن وہ نکالے گا۔ اور سیدنا عثمان نے مدینے میں اعلان کر دیا اس دن میری باری ہے، جس کا دل چاہتا ہے وہ مسلم ہے یا نان مسلم، وہ یہاں آگے پانی لے جائے۔ اب جس دن سیدنا عثمان کی باری ہوتی لوگ پانی لے جاتے، جس دن اس کی باری آتی تو کوئی بھی نہ آتا۔ اب اس نے پھر تنگ آ کے کہا آپ آدھا دوسرا بھی مجھ سے خرید لیں۔ 8,000 درہم کا دوسرا آدھا سیدنا عثمان نے خرید کے یہ بیر روما جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے مختص کیا۔ مدینے کے سارے لوگ صدیوں تک اس کنویں سے پانی پیتے رہے۔ اور اس کا اجر کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک پیاسے کو پانی پلایا، اللہ قیامت کے دن حوض کوثر سے میں اسے خود اپنے ہاتھوں سے جام پلاؤں گا۔ تو سیدنا عثمان کی یہ فضیلت تھی۔ اور میرے بھائیو، ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ اس غنی پہ، اس سخی پہ ایک موقع آتا ہے جنگ تبوک کا، اسے جیش العسرت کہتے ہیں۔ ایسے وقت ہوئی جب پھل پکنے کے قریب تھے، بالکل ذمہ داروں کے پاس اس وقت کوئی پیسہ نہیں ہوتا، سارے جو ہے اس پہ لگ جاتے ہیں، پانی دینے پہ، ساری چیزوں پہ۔ جب فصل آتی ہے ذمہ دار کے گھر میں اس وقت آسانی ہوتی ہے، اور اسی وقت مارکیٹ کے اندر رونق آتی ہے جب ذمہ دار کے دانے گھر میں آتے ہیں۔ اس وقت لوگ انتظار کرتے ہیں، یہ گندم کی کٹائی، ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہے، گندم کی کٹائی ہوگی تو کاروبار جو ہے کھلیں گے، اور اسی طرح چاول کی کٹائی ہوگی تو کاروبار کھلیں گے۔ اللہ نے اس جنس کے اندر انسانوں کے لیے رزق رکھا ہوا ہے۔ تو وہ ایسا وقت تھا جب بالکل پھل تیار پڑے تھے، اور اس وقت روم کے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے کہ یہ مکہ مدینہ کے اندر جو ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے اسے یہیں پہ ختم کر دیا جائے۔ تو نبی مکرم نے کہا ان کے آنے سے پہلے ہم وہاں پہنچے تبوک میں، تاکہ انہیں روک سکیں اس بات سے کہ وہ مدینہ میں آپ کے ہمارے اوپر حملہ کرے۔ اس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کی روانگی کے لیے لوگوں کو کہا کہ اس قافلے کے لیے تم فنڈ مہیا کرو۔ ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق دیتا رہا، لیکن اس قافلے کی تیاری کے لیے مال نہ اکٹھا ہو سکا۔ آپ نے پھر کہا کون ہے؟ میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں جو اس قافلے کی تیاری میں ہماری مدد کرے۔ سیدنا عثمان اٹھے، آپ نے کہا میں وہ 100 اونٹ دیتا ہوں۔ نبی مکرم نے پھر لوگوں سے کہا لوگوں ابھی ضرورت ہے۔ آپ پھر اٹھے، کہا 100 اور دیتا ہوں، بما سامان اور پلان۔ نبی مکرم فرماتے رہے، حضرت عثمان اٹھتے رہے، یہاں تک 940 اونٹ آپ نے اللہ کے راستے میں وقف کر دیے۔ پھر آپ نے فرمایا ابھی ہماری ضرورت اور ہے، 60 گھوڑے بما پلان سامان، 1000 جانور بما سامان کے سیدنا عثمان نے جیش العسرت کے اندر عطا کیے۔
نبی کریم نے فرمایا اب ہمارے کھانے پینے کے لیے کچھ مال کی ضرورت ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے، ایک حدیث میں آتا ہے 1000 دینار اور ایک میں آتا ہے 10,000 دینار۔ اگر یہ 1000 دینار ہو تو یہ 375 تولے سونا بنتا ہے، جو آج کے اعتبار سے 5.5 کروڑ کی رقم ہے۔ اگر یہ 10,000 دینار ہو تو یہ 3,750 تولے سونا بنتا ہے، اس کی قیمت 1 ارب کے نزدیک جا کے بنتی ہے۔ سیدنا عثمان آ کے جو تھا نبی مکرم کی آپ کی جھولی میں ڈال دیے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ان دیناروں کو ایسے دینار ایک سونے کا سکہ تھا۔ میں یہ بھی آپ کو عرض کر دوں، 20 دینار ہونا 7.5 تولہ سونا بنتا ہے۔ آپ حساب اپنے گھر میں لگا لیں جا کے، 20 دینار تو 1000 دینار، یہ 37.50 یہ اتنا بنتا ہے۔ 300 اللہ اکبر، یہ تقریباً 5 کلو سونا بنتا ہے۔ آج کسی سونار سے پوچھ لیں، جس کے پاس 5 کلو راس ہو نا، وہ بڑا لینڈ لارڈ تصور کیا جاتا ہے۔ تو سیدنا عثمان نے یہ سب کچھ 1940 اونٹ اور 60 گھوڑے اور 1000 دینار، ہم 10,000 کی بات نہیں کرتے، تو نبی کریم ان کو ایسے ایسے اپنے ہاتھوں پہ اچھالتے اور ساتھ کہتے جاتے، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لے، ان کے کسی بات کا مواخذہ اللہ کبھی نہیں کرے گا۔ یہ کس نے کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اگر کوئی شخص سیدنا عثمان کی ذات پہ اعتراض کرے تو ہم کس کو جھٹلائیں گے؟ نبی کریم نے کہا تھا، حالانکہ عثمان نے اس کے بعد بھی کچھ نہیں کیا، اسلام کی خدمت کی ہے۔ جتنے بہتان لگائے جاتے ہیں وہ سب کے سب جھوٹ ہیں، ایک بھی صحیح روایت میں سیدنا عثمان کے متعلق وہ بات نہیں ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے بر صغیر کے اندر سب سے پہلے اس معاملے میں جس سے غلطی ہوئی وہ سید مودودی تھے، جنہوں نے خلافت ملوکیت لکھ کے ان کے ہاتھ میں ایک ہتھیار دیا۔ اس کے جواب میں دیکھیں، افسوسناک بات یہ ہے، اس کے جواب میں ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین حافظ صلاح الدین یوسف، انہوں نے خلافت ملوکیت اور اس کی حقیقت اس کو بتایا، اس کی روایات کا اس کی تخریج کی اور بتایا یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے، فلاں شخص نے یہ بات کہی اور محدثین اسے جھوٹا کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مولانا نے درج کی اور انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ایک شخص کو خواب میں ملے، انہوں نے کہا کہ مجھے مرنے کے بعد سب سے زیادہ جس بات کی مزاحمت اور شرمندگی ہے وہ یہی ہے کہ میں نے خلافت ملوکیت لکھ کے سیدنا عثمان پہ بہتان لگائے تھے۔ تو میرے پیارے بھائیو، سیدنا عثمان کی شخصیت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کے لیے دن رات ایک کیا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں، آپ ایک باغ میں لیٹے ہوئے ہیں، مجھے آپ نے فرمایا کہ میں آرام کرنے لگا ہوں، تم دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، کسی کو آنے نہ دینا۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخصیت آئی، دروازہ کھٹکھٹایا باغ کا، اور آپ جانتے ہیں ہمارے ذہنوں میں تصور آئے گا باغ کا دروازہ کہاں سے آ گیا۔ آج بھی آپ مدینے میں کھجوروں کے باغ دیکھیں گے تو وہ 4 دیواری ہوئی ہے، اس پہ ایک دروازہ ہوتا ہے، یہ عربوں کے اندر رواج ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو حضرت ابو موسیٰ نبی کریم سے پوچھنے لگے، یا رسول اللہ مجھے کیا حکم ہے، میں دروازہ کھولوں یا نہ؟ آپ نے فرمایا جاؤ دروازہ کھولو، آنے والے کو جنت کی بشارت دو اور اسے اجازت دے دو کہ اندر آ جائے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں جا کے دروازہ کھولا تو سامنے سیدنا ابو بکر کھڑے تھے۔ میں نے کہا تمہیں جنت کی بشارت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور آپ نے اجازت مرحمت فرمائی کہ تم اندر آ جاؤ۔ سیدنا ابو بکر اندر تشریف لے گئے، پھر دروازہ بند ہو گیا۔
تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا. پھر سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے پوچھا اے اللہ کے پیارے حبیب مجھے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا جاؤ دروازہ کھولو، جو بھی آیا ہے اسے جنت کی بشارت دو اور اندر بلا لو. سیدنا ابو موسیٰ اشعری گئے، دروازہ کھولا تو سامنے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ نے انہیں جنت کی بشارت دی اور کہا کہ رسول اللہ نے آپ کو اجازت مرحمت فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا. پھر آپ نے پوچھا اللہ کے پیارے حبیب مجھے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا جاؤ انہیں بھی جنت کی بشارت دو اور ساتھ یہ کہنا کہ تم پہ جو مصیبتیں آئیں گی ان پہ صبر کرنا. اور یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں جب گیا میں نے دروازہ کھولا تو سامنے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے انہیں یہ تلقین فرمائی تم پہ جو مصیبتیں آئیں گی اس پہ صبر کرنا. اللہ اکبر. میرے بھائیوں یہ وہ پاک باز شخصیات ہیں جن کو زندگی میں ایک مرتبہ نہیں 20 مرتبہ ایسے موقع آئے کہ رسول اللہ نے کہا جاؤ انہیں جنت کی بشارت دے دو، جاؤ انہیں جنت کی بشارت دے دو. ان سے زیادہ خوش نصیب کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ اور پھر قدرت خدا کی ایک دوسرا 3 واقعے ایسے آتے ہیں. اماں جی عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ میرے گھر میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا. نبی کریم بڑے ایزی لیٹے ہوئے تھے، آپ کا تہمد مبارک آپ کی رانوں سے اوپر تھا. آپ نے کہا کون ہے؟ تو سیدنا ابو بکر تھے. کہا تمہیں جنت کی مبارک ہو، تمہیں جنت کی بشارت ہو، آ جاؤ اندر. سیدنا ابو بکر آئے، پاس بیٹھ کے باتیں کرتے رہے. اسی اثناء میں سیدنا عمر آ جاتے ہیں. آپ دیکھیں اللہ نے قدرتی ترتیب بنائی ہوئی ہے. یہ معاملات سارے ویسے نہیں ہوئے، اس کے اندر ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے. جو آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ ترتیب غلط تھی، یہ اللہ نے ترتیب لگائی ہوئی ہے کہ ہمیشہ جب بھی کوئی معاملہ ہوا اسی طرح ہوا. پہلے آنے والوں میں سیدنا ابو بکر آئے، دوسرے آنے والوں میں سیدنا عمر آئے، اور تیسرے آنے والوں میں سیدنا عثمان آئے. سیدنا عمر آئے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بیٹھے رہے، لیٹے رہے. آپ کی ران مبارکوں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا. پھر اسی اثناء میں سیدنا عثمان آئے تو نبی کریم اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنا کپڑا ٹھیک کیا، اپنی رانوں کو ڈھانک لیا. جب سارے لوگ اپنا کام کر کے چلے گئے تو اماں جی عائشہ صدیقہ نے پوچھا اے اللہ کے پیارے حبیب مجھے ایک بات تو بتائیے. میرے باپ آئے، آپ ایزی لیٹے رہے، اسی طرح باتیں کرتے رہے، ان سے گفتگو فرماتے رہے. پھر سیدنا عمر آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، آپ اسی طرح گفتگو فرماتے رہے. جس وقت سیدنا عثمان آئے آپ نے اپنے کپڑے درست کر لیے، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. ایسا کیوں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ عثمان وہ شخصیت ہے جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں، میں کیوں نہ حیا کروں؟ کیوں حیا کرتے تھے؟ اس کا سبب کیا تھا؟ 4 باتیں سمجھ آتی ہیں. 2 باتیں جاہلیت کی. جاہلی زمانہ وہ تھا جب اسلام نہیں آیا تھا. اس وقت مکے کے لوگ میں کوئی ایسا نہیں تھا جو شراب نہ پیتا ہو، کوئی ایسا نہیں تھا جو بدکاری نہ کرتا ہو. لیکن سیدنا عثمان قسم کھا کے کہتے تھے میں نے اسلام سے پہلے بھی کبھی زنا نہیں کیا، کبھی شراب نہیں پی. یہ ان کی زندگی کی پاکیزگی تھی. یہ صحابہ میں صرف 2 بندے یہ بات کہہ سکے تھے، ایک سیدنا ابو بکر اور ایک سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے کہا تھا میں نے جاہلیت میں بھی ایسا کام نہیں کیا. اور تیسری بات یہ انہوں نے کہا جب سے میں نے رسول اللہ سے یہ سنا، جب سے میں نے رسول اللہ کے ہاتھ پہ اس دائیں ہاتھ پہ رکھ کے بیعت کی ہے، یعنی اپنا ہاتھ نبی مکرم کے پاکیزہ ہاتھ پہ رکھ کے میں نے بیعت کی ہے، اللہ کی قسم میں اس ہاتھ کو کبھی شرمگاہ کو نہیں لگایا. اتنے
حیا تھے، جو نبی مکرم کی اتنی حیا کرتے، جو ہاتھ آپ کے مطہر ہاتھوں کے اوپر لگ گیا، اس کے بعد اسے اپنے جسم کے ان حصوں پہ نہیں لگایا جن پہ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مجھے بتائیں ایسا شخص کوئی ہو سکتا ہے؟ ان کے کردار کے متعلق آج باتیں کریں ہم لوگ، یہ وہ پاکیزہ شخصیت تھی۔ جب نبی مکرم صلی اللہ ہجرت کے چوتھے سال آپ کی یہ بیٹی بیمار ہو جاتی ہیں، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبوت کے دوسرے سال بدر کا موقع ہوتا ہے، سب لوگ بدر کی تیاری کے لیے رسول اللہ کے ساتھ جاتے ہیں، سیدنا عثمان بھی چل پڑے۔ نبی کریم کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا عثمان تم اپنے گھر جاؤ، اپنی زوجہ کی تیمارداری کرو، یعنی نبی کریم کی بیٹی محترمہ جو تھی ان کی تیمارداری کرو۔ اور نبی کریم نے فرمایا ہر وادی میں سیدنا عثمان ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آپ جب بدر کی فتح ہوئی تو نبی کریم نے ان کا حصہ مقرر کیا۔ آج یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ کیوں نہیں گئے؟ وہ اس لیے نہیں گئے کہ رسول اللہ نے حکم دیا تھا کہ تم اپنے گھر چلے جاؤ۔ اور جب سیدہ رقیہ فوت ہو گئی، حضرت عثمان بڑے غمزدہ ہوئے کہ ایک دامادی کا شرف تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سسر کی حیثیت سے باپ تھے۔ جب آپ کو غمگین دیکھا تو نبی کے مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح آپ سے کر دیا۔ اسی وجہ سے آپ کو ذی النورین کہا جاتا ہے، دو نوروں والے۔ یہ نبی مکرم کی دونوں بیٹیوں کی وجہ سے آپ کو ذی النوران کا خطاب ملا۔ جب نبی کریم کی یہ دوسری بیٹی بھی فوت ہو جاتی ہے، اور چونکہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی نسبت نبی کریم سیدنا علی کی طرف کر بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا عثمان، جب آپ کو انتہائی غمزدہ دیکھا، آپ کا چہرہ مرجھا گیا، تو نبی کریم نے فرمایا عثمان اگر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں ہی دیتا، کیونکہ بحیثیت داماد جتنی آسانی اور خوشی مجھے تجھ سے ملی ہے کسی اور سے نہیں ملی۔ میرے پیارے بھائیو، یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے جس سے اللہ کے رسول خوش، جن سے اس کائنات کا مالک اللہ خوش، جس سے مخلوق خدا خوش۔ اگر کچھ منافق ان پہ اعتراض کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیدنا عثمان پہ یہ اعتراض بنتے ہیں۔ وہ اعتراض کیا تھے اور ان کا جواب کیا تھا؟ آپ کو جب خلافت ملی تو آپ نے اسلام کی کیا خدمت کی؟ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا